السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آئیں آج اس بابرکت دن میں اور اس بابرکت محفل میں کچھ گفت و شنید سے قبل کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت محفل جیسا کہ حضور مرشد اعظم ہند نے ارشاد فرمایا کہ یہ محفل منسوب ہے قرآن الشریعت سلطان الطریقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین برہان العاشقین حضور الشاہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کی طرف. حضرات محترم، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات وہ ذات ہے ان کی جو پیدائش ہوئی اس سن کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ وہ 1175 عیسوی کا سن تھا. لوگ بتاتے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جس رات حضور شیخ الاسلام پیدا ہوئے وہ رات رمضان المبارک کی پہلی رات. اس وقت یہ بھی میں بتا دوں کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا نسب پیدری چند واسطوں سے کابل کے فرخ شاہ بادشاہ کے خاندان سے ہوتے ہوئے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک جا ملتا ہے، یعنی آپ فاروقی تھے. آپ کے دادا شیخ قاضی شعیب جن کے والد کی وفات وہاں کابلی فوج میں ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ کے دادا اپنے بیٹوں کو اور سارے ساز و سامان کو لے کر کابل سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے تھے. اور پھر لاہور میں کچھ دنوں قیام کے بعد آپ قصور تشریف لے گئے. اور قصور میں ایک جگہ ہے جس کو ہتھوال کہا جاتا تھا، جس کا آج موجودہ نام کوٹھے وال ہے. پاکستان میں اس جگہ کو اس وقت کہا جاتا ہے کوٹھے وال. وہاں آپ تشریف لائے. حضرت قاضی شعیب جو حضور شیخ الاسلام کے دادا تھے، ان کی وفات کے بعد قاضی القضات کے منصب پر حضرت شیخ الاسلام کے والد گرامی حضرت شیخ جمال الدین سلیمان مسند قضات پر تشریف فرما ہوتے ہیں. کچھ دنوں بعد جب آپ کی پیدائش کا وقت آتا ہے، ایک بزرگ وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. اس بزرگ سے سارے لوگوں نے جا کر پوچھا، جیسے کبھی کبھی ہم اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا آج چاند رمضان کا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ چاند نکلنے سے ایک دن پہلے کبھی کبھی ہم لوگ تبادلہ خیال کرتے ہیں. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے ہوئے تھے کوٹھے وال میں. ان سے لوگوں نے عرض کیا، حضور رمضان کا آج چاند نکلنے والا ہے، کیا آج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کہ اگر ہم چاند کو نہ دیکھیں تو کیا کریں، ہم کل روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ اس بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، قاضی جمال الدین سلیمان کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. اگر وہ بیٹا ولادت کے بعد اپنے ماں کا دودھ پی لے تو سمجھ جانا کہ
بچائے رکھنا ہے. اور اگر وہ بیٹا اگر اپنے ماں کا دودھ پی لے, اگر نہ پیے تو سمجھ جانا کہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے, لہذا پھر کوئی بھی روزہ چھوڑنا نہیں, سارے لوگ روزہ رکھنا. اس بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا. سلسلہ چشتیہ میں خاص کر دو بزرگ ایسے ہیں جن کی ولادت سے قبل ہی بزرگوں نے بشارت دی تھی, اور ان دو بزرگ میں سے ایک بزرگ تو حضور مختوم سمنا ہے جن کی ولادت سے کئی ماہ قبل ابراہیم نامی مجذوب نے بشارت دی تھی, اور دوسرے بزرگ آپ کے پیر یعنی آپ کے پیروں کے پیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات ہے جن کی پیدائش سے قبل اس بزرگ مجذوب شخص نے آپ کی ولادت کی خبر دی. آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو ابتدائی تعلیم دی. محض کچھ ہی برسوں میں آپ حافظ قرآن بن گئے. جب آپ کی ذہانت و فطانت کی شہرت چاروں طرف پھیلی, لوگ دور دراز سے آ کر دیکھنے لگے کہ اتنے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن گئے. جب ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت کے مایا ناز مفکر اور محدث اور فقیہ جن کو حضرت منہاج الدین ترمذی کہا جاتا ہے, وہ ملتان میں ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو حضرت شیخ منہاج الدین ترمذی کے پاس بھیجا مزید تعلیم کے لیے. جب آپ حضرت شیخ منہاج الدین ترمذی کے پاس جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی. اس وقت قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا پاکستان کا یعنی ملتان کا دورہ ہوتا ہے. جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو چونکہ آپ کی حضرت شیخ منہاج الدین ترمذی سے اچھی شناسائی تھی, تو حضور قطب صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے. نماز ادا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک بچہ ہے جو تقریباً 12 سال کا ہے. وہ بچہ ایک کتاب جو اس وقت فن فقہ کی مایا ناز اور سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے اور سب سے ٹف کتاب مانی جاتی ہے, اس کا نام تھا نافع. حضرت شیخ بختیار کاکی علیہ رحمہ دیکھتے کہ ایک بچہ 12 سال کا بچہ وہ نافع کتاب لے کر مسجد کے ایک گوشہ میں پڑھ رہا ہے. حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ قریب جاتے اور پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا نام مسعود ہے. آپ پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ میں نافع کتاب پڑھ رہا ہوں. پھر حضور بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہیں بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے اس نافع سے تمہیں کتنا نفع ہوگا؟ اس نافع کتاب سے تمہیں کتنا نفع ہوگا یہ معلوم ہے؟ بس اتنا کہنا تھا. پیری مریدی کا جو دل کا رشتہ ہوتا اس پہ آپ غور کریں. بس اتنا فرمانا تھا اور پوچھنا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر علیہ رحمہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس نافع سے اس فقیر کو کتنا نفع ہوگا, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ حضور کی قدم بوسی سے ناچیز کو حضور کی قدم بوسی سے ناچیز کو نفع ہوگا. یہ کہتے ہوئے آپ حضور بختیار کاکی علیہ رحمہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور قدم بوسی کر کے آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اپنے حلقہ بگوشوں میں شمار فرما دیں, آپ مجھے اپنے دست اقدس پر بیعت فرما دیں. حضرات محترم مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 12 سال کی عمر میں مرید ہو گئے. جب مرید ہو گئے تو آپ کے پیر نے آپ کو حکم فرمایا کہ سنو بیٹا یہاں پڑھو, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو جانا ہے مزید تعلیم کے لیے, مزید علم دین کے حصول کے لیے آپ کو قندھار جانا ہے. پھر آپ قندھار گئے, وہاں آپ نے تفسیر, حدیث, فقہ اور نحو و صرف وغیرہ کے علوم حاصل کیے. پھر حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی کا رخ کیے. بس میں شارٹ میں بتا رہا ہوں, اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے. پھر آپ کے پیر کے اشارے پر آپ چلے گئے ہانسی. مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے ہانسی میں 20 سال تک قیام فرمایا. وہاں سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ نے منازل طے کروائے اور اللہ تک پہنچائے. بتایا جاتا ہے کہ ہانسی میں
ایک شیخ کو کیا چاہیے؟ ایک ولی کو جو اللہ کی معرفت کی جستجو میں رہتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وہ ہمیشہ تنہائی چاہتا ہے۔ حضور شیخ العالم کے زمانے سے آپ واقف ہوں گے، ہر سال بتایا جاتا ہے کہ حضور شیخ العالم کو جہاں کہیں شہرت ملتی، آپ فرماتے کہ شہرت آفت ہے، آپ فوراً وہاں سے کچھ کر جاتے تھے۔ تو اولیاء کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شہرت پسند نہیں کرتے تھے، وہ تنہائی پسند کرتے تھے۔ تو جب حاصل پہنچے حضور شیخ الاسلام والمسلمین، تو وہاں آپ کو تنہائی ملی، آپ نے تنہائی کو غنیمت سمجھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایسی آپ نے ریاضتیں کی جن ریاضتوں کے تعلق سے تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے اس 20 سالہ مدت میں آپ نے کافی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کی، معاہدات کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے چلائے ماخوذ کیا۔ آپ کو بتا دیں چشتیہ سلسلے میں دو بزرگ ایسے جنہوں نے چلائے ماخوذ کہتے ہیں رات کے وقت تنہائی میں، جس وقت سارے لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہو، اس وقت ایک بند اور پرانے کنویں میں جا کر پیروں میں رسی باندھ کر الٹا لٹک کر پوری رات عبادت کرنا، اور پھر فجر کے وقت لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے اس کنویں سے اٹھ کر محلے آ جانا، اور لوگوں کو پتہ نہ چلنے دینا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس عبادت کو چلائے ماخوذ کہتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد جہاں سے پڑی، یعنی حضرت ابو اسحاق شامی علیہ رحمہ، آپ کے مرید و خلیفہ حضرت ابو احمد ابدال چشتی، اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی، سلسلہ چشتیہ کی تاریخ اور جنوب تمام سلاسل کی تاریخ میں دو شیخ پائے جاتے ہیں جنہوں نے چلائے ماخوذ کیا، ایک حضرت شیخ محمد ابدال چشتی اور دوسرے حضور شیخ الاسلام۔ اور یہی تک بس نہیں، بلکہ آپ نے مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ نے وہیں پہ جو 4 عبادتیں اور جو 4 منازل جو معرفت میں اور تصوف میں سب سے ٹف مانے جاتے ہیں، جو 4 منازل سب سے ٹف مانی جاتی ہیں، ماخوذ سے بھی زیادہ ٹف اور ہارڈ، وہ کیا ہے؟ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ یہ 4 عبادتیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے شیخ اور پیر نہیں کر پائے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان 20 سالہ مدت میں ان 4 منازل طے کیا، اور جب آپ ان 4 منازل طے کرنے کے بعد چلائے ماخوذ سے باہر آئے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ چلائے ماخوذ سے باہر آنے کے بعد آپ پر ایسی غشی طاری رہتی اور آپ پر ایسی استغراق کی کیفیت طاری رہتی کہ آپ کو دنیا کا ہوش نہیں رہتا۔ مؤرخین نے لکھا ہے آپ پر کوے بیٹھ جاتے، آپ پر کوئی دوسرے جانور چڑیا وغیرہ بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر آپ کے بدن کو نوچتی، لیکن آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک کوا آپ پر بیٹھا، آپ کے سر پہ پنجہ مارا، چونچ مارا، آپ کے بدن پہ چونچ مارا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے یہی کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی رزق چاہیے، اگر اسے میرے بدن سے رزق مل رہا ہے تو پھر اسے لینے دو اپنا رزق۔ آپ کچھ نہیں کہتا، آپ جانور پر اتنا رحم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کوا آپ کے بدن کے ہر جز سے پنجہ مار کر گوشت نکال کر کھا چکا۔ آخر میں وہ کوا جب آپ کی آنکھ پہ حملہ کیا، پنجہ مارا، تب شیخ الاسلام والمسلمین نے ارشاد فرمایا، کہا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماں، اے کوا تم پورے بدن کو خرید کر پورے بدن کو کھا جاؤ، پورے بدن کو نہیں، بدن کے پورے ماس کو، پورے گوشت کو چن چن کر کھا جاؤ، لیکن یہاں تو نہیں نہ چھوئیو، لیکن اے کوا تم سے بھیڑتی ہے، تم سے منت ہے، پورے بدن کو تو کھا جاؤ، لیکن ان دونوں آنکھوں پر حملہ نہ کرو، ان دونوں آنکھوں کو نہ چھیڑو، ان دونوں آنکھوں کو زخمی نہ کرو۔ کیوں زخمی نہ کرو؟ آگے بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایہا تو نہیں نہ چھوئیو، ایہا تو نہیں نہ چھوئیو کہ پیا ملن کی آس، کیونکہ ان دونوں آنکھوں نے اپنے پیا کو دیکھنے کی امید لگا رکھی ہے، ان دونوں آنکھوں نے اپنے پیا کو دیکھنے کی امید لگا بیٹھی ہے۔ اب جب تک اپنے پیا یعنی کہ حضور قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت یہ آنکھیں نہیں کر لیتی، اے کوا تم سے بھیڑتی ہے، معذرت ہے، تم ہر جگہ سے گوشت کھاؤ، لیکن ان آنکھوں پر حملہ نہ کرو، ان آنکھوں کو نہ کھاؤ۔
حضرات محترم، جہاں تک آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں سماجیات پر درس ملتا ہے، ہمیں الہیات اور عبادات اور ریاضات پر درس ملتا ہے، وہیں پہ ہمیں عشق حقیقی کا بھی درس ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پیر سے عشق کا بھی درس ملتا ہے کہ آپ کو پیر سے کس درجہ آپ کو محبت تھی، کہ آپ نے توبے سے بھی کہا کہ ہر چیز کو کھا لو لیکن ان آنکھوں کو نہ کھاؤ، کیونکہ جب تک پیر کی زیارت نہیں کر لیتا دل میں جو آگ لگی ہے اس آگ پر ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی۔ حضرات محترم، اب صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور شیخ آج کا معاملہ یہ ہے کہ پیر جو ہے ان پیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیر نبی پرت بل مریداں پرند، پیر نہیں اٹھتے بلکہ مریدین اڑاتے ہیں۔ مطلب آج کل کوئی پیر کیا بن گئے، کس نے بنایا، پتا چلا مریدین نے بنایا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں شہباز لامکہ کا خطاب آپ کے مرید نے نہیں کیا، آپ کے کسی مرید نے یا خلیفہ نے یا عقیدت مند نے یا ماننے والے نے یا چکنے والے نے نہیں کیا، بلکہ شیخ الاسلام کے دادا پیر یعنی سلطان الہند عطائے رسول کریم نواز نے آپ کو شہباز لامکہ کا خطاب عطا فرمایا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے بارے میں آپ کے پیر سے یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے غریب نواز نے فرمایا تھا کہ اے قطب صاحب، آپ اپنے اس بڑے شہباز لامکہ کو، شہباز کو دام میں لاؤ، اس لیے کہ یہ تو اپنا آشیانہ سدرۃ المنتہا میں بنانا چاہتا ہے۔ یہ غریب نواز کا فرمان ہے، یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ چھوٹے بڑے کو کوئی خطاب دے کے سند نہیں ہوتی، لیکن بڑا چھوٹے کو خطاب دے دے یہ سند ہوتی ہے، یہ سند ہوتی ہے۔ تو لامکہ بڑا لامکہ ہے، کلا لاسانی ہے تو ہم خطاب دیتے ہیں۔ اگر کسی کو ان کے پیر نے یا ان کے دادا پیر نے خطاب کیا ہے تو وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات ہے، جو ہمارے اور آپ کے پیروں کے پیر ہیں، جن سے ہمارا شجرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوبین کے نقوش قدم پر چلائے، اپنے محبوبین کی محبتوں سے، ان کے فیوض و برکات سے مستفیض و مستنیر پر